بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، اللہ عز و جل کا طریقہ کار رہا ہے اپنے محبوبین اور مقربین کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اسی سنت کو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی تربیت کے حوالے سے بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ پہلے تو آپ سب احباب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کا سالانہ عرس شریف مبارک ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی جو ہے وہ ملی تھی۔ جوانی کے عالم میں آپ اسی ترکہ کے لیے کو اپنے ذریعہ معاش آپ نے بنایا۔ آپ خود ہی اس باغ کی بھی دیکھ بھال کرتے، درختوں کو پانی اور اس کی صفائی ستھرائی کرتے، اور پن چکی کا سارا نظام بھی خود ہی سنبھالا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح و تذکیر کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ لہٰذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ مقام بلند حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہان تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ اور آپ کے بیعت ہونے کا تذکرہ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک دن ہوا یوں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کو وراثت میں یعنی ترکے میں ملے ہوئے باغ میں جب آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوسی اشارہ غیبی پا کر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت قندوسی کو بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ آپ کے سامنے لا کر رکھا۔ خود دوزانوں ہو کر با ادب بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوسی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے لٹکتے تھیلے سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا۔ دانتوں سے چبا کر یہ خشک روٹی حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا ہی تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی، روح کی گہرائیوں میں انوار الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ اور پن چکی اور دیگر ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر اپنے وطن کو چھوڑا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ سمرقند اور بخارا کی ممتاز درسگاہوں میں جید اساتذہ کرام کے زیر سایہ رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے علوم شریعت کی تکمیل کرنے کے بعد روحانی علوم کی تحصیل کے لیے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں علم طریقت کے مراکز کے طور پر پوری دنیا اسلام میں عراق اور حجاز مقدس مشہور و معروف تھے، جہاں صالحین اور صوفیاء کاملین کی ایک کثیر تعداد بادائے وحدت و روحانیت و معرفت کے پیاسوں کی سیرابی کا کام کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کائنات ارضی میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء کا مشاہدہ و تفکر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء و علماء اور صلحاء و صوفیاء کی زیارت کرتے ہوئے بغداد، مکہ اور مدینہ کی سیر و سیاحت اور زیارت کی سعادتیں حاصل کی۔ پھر پیر کامل کی تلاش و جستجو میں مشرق کی سمت کا رخ کیا اور علاقہ نیشا پور کے قصبہ ہارون پہنچے۔
جہاں ہادی طریقت حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں روحانی و عرفانی مجلسیں آراستہ ہوتی تھیں۔ خانقاہ عثمانی میں پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو منزل مقصود حاصل ہو گئی اور آپ مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی بیعت کے واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایسی صحبت جس میں بڑے بڑے معظم و محترم مشائخ کبار جمع تھے، میں ادب سے حاضر ہوا اور روح نیاز زمین پر رکھ دیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کر۔ میں نے فوراً تکمیل کی، رو بقبلہ بیٹھ۔ میں ادب سے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد ہوا، سورہ بقرہ پڑھ۔ میں نے خلوص و عقیدت سے پوری صورت پڑھی۔ تب خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا، 60 بار کلمہ سبحان اللہ کہو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی۔ ان مدارج کے بعد حضرت مرشد یعنی حضرت خواجہ عثمان ہرونی خود کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ اے معین الدین حسن، ہم نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان جملہ امور کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ایک خاص وضع کی ترکی ٹوپی جو کلاه 4 ترک کہلاتی ہے، جو کہ 4 ترک 4 دروگ کی طرف نشاندہی کرتی ہے، میرے سر پر رکھی، اپنی خاص کملی مجھے اوڑھائی اور فرمایا بیٹھ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اب ارشاد ہوا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جب ختم کر چکا تو خواجہ عثمان نے فرمایا، ہمارے مشائخ کے طبقات میں بس یہی ایک شب و روز کا مجاہدہ ہے، لہٰذا جا اور کامل ایک شب و روز کا مجاہدہ کر۔ اس حکم کے موجب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، میں نے پورا دن اور پوری رات عبادت الہی اور نماز و طاعت میں بسر کی۔ دوسرے دن حاضر ہو کے روح نیاز زمین پر رکھا تو ارشاد ہوا بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر خواجہ عثمان نے ارشاد فرمایا، اوپر دیکھ۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دریافت فرمایا، کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا، عرش معلیٰ تک۔ تب ارشاد ہوا، نیچے دیکھ۔ میں نے آنکھیں زمین کی طرف پھیری تو پھر وہی سوال کیا، کہاں تک دیکھتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، تحت الثری تک۔ حکم ہوا، پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ اور جب اس حکم کی بھی تعمیل ہو چکی تو ارشاد ہوا کہ آسمان کی طرف دیکھ اور بتا کہاں تک دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھ کر عرض کیا، حجاب عظمت تک۔ اب فرمایا، آنکھیں بند کر۔ میں نے بند کر لیں۔ ارشاد فرمایا، اب کھول دے۔ میں نے کھول لی۔ تب حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے اپنی دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کیں اور پوچھا، کیا دیکھتا ہے؟ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ جب میری زبان سے یہ کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا، بس تیرا کام پورا ہو گیا۔ پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسے اٹھا۔ میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے۔ فرمایا، انہیں لے جا کے درویشوں میں خیرات کر۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے ولایت اور روحانیت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کر کے مرتبہ قطبیت پر فائز کر دیا تو بارگاہ رسالت مآب سے بھی حج کے بعد حضرت خواجہ کو قبولیت کی سند مل گئی۔ اس واقعہ کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اس کے بعد بغداد میں 582 ہجری یعنی 1186 عیسوی کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ کو اپنا نائب اور جانشین بنا دیا۔ اس ضمن میں خود مرشد کریم یعنی حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے یوں اظہار خیال فرمایا، معین الدین محبوب خدا ہے اور مجھے اس کی خلافت پر ناز ہے۔ تو یہ تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی بیعت کا واقعہ۔ اللہ کریم عطائے رسول کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہماری روحوں